اس چیز کے وقفے آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ ہوتی ہے نا ٹی بریک، پانی کا وقفہ، لنچ کا وقفہ، یہ کوئی وقفہ ہے یا واقعی کوئی ڈیڈ لاک ہے؟ نہیں، ڈیڈ لاک ہے، لیکن حل ہو جائے گا انشاءاللہ، امید رکھنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کل اعداد و شمار مجھے کوئی صاحب دے رہے تھے کہ دنیا بھر میں آج تک 14% سے زیادہ سیز فائر کا دوبارہ جنگ میں ریزیوم ہونے کا چانس نہیں ہے، یعنی 14% جو کانفلکٹس ہیں وہ سیز فائر کے بعد دوبارہ ریزیوم ہوئے ہیں۔ تو امید کرنی چاہیے کہ یہ باقی 86% میں ہے۔ اور بٹ صاحب تو وہاں بڑے بڑے سفارتکاروں کو ملتے رہے ہیں 3-4 دن، میں ان کی وجہ سے میں بھی ملتا رہا ہوں، تو وہاں پہ بڑی بڑی انسائٹ ملی ہے۔ اصل میں کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، امریکہ اور ایران، انہوں نے اپنے اپنے ملک میں تو اپنی اپنی وکٹری ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے، تو اب دونوں جو ہیں وہ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ایسی پوزیشن میں نہیں بیٹھ کے اٹھنا چاہتے کہ ایک دم سے وکٹری جو ہے ڈیفیٹ میں کنورٹ ہو جائے۔ تو بیسیکلی دونوں میں سے کوئی بھی نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی جنگ نہیں ہارنا چاہ رہا، اس وجہ سے دونوں نے ایک بڑا سالڈ فرنٹ دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور پاکستان گورنمنٹ کافی سے کام کر رہی ہے، فورن آفس کر رہا ہے، فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کر رہے ہیں۔ امید ہے مجھے کہ وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اگلے 1-2 دن میں۔ مبشر صاحب، بٹ صاحب آپ بھی اسلام آباد گئے، پھیرا ہی پہ ہے؟ پھیرا ہی پہ ہے، لیکن میں تو نہیں، اور پھیرے کے بعد دوبارہ کیا چانس ہے؟ دوبارہ پھیرا کب لگے گا؟ اچھا، میں آپ سے گزارش کروں کہ اس میں امریکہ بھی لوز کر رہا ہے، ایران بھی لوز کر رہا ہے، لیکن ون کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور ون کر رہے ہیں جو پاسداران انقلاب ہیں۔ پاسداران انقلاب جو ہے ان کے خلاف ایک بڑی موومنٹ تھی ایران کے اندر، لوگوں کی بڑی غصے تھے ان کے اوپر، جنگ ہوئی، سارے لوگ جڑے نے اپنے ملک دی خاطر پھر انہوں نے پیچھے کھلو گئے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ سر روزانہ دی بنیاد تے نہیں، گھنٹیاں دی بنیاد تے ارباں ڈالر کما رہے ہیں۔ ان کی پارٹیاں بیان دیتے ہیں کہ جناب ڈیل ہو جائے گی تے سٹاک ایکسچینج جڑی ٹھیک ہو جاندی ہے، پھر بیان دیندے میں حملہ کر دیاں گا جناب سٹاک ایکسچینج ٹھیک بندی ہے۔ اسی طرح ڈالر جو ہے اپنا تیل کی قیمتیں وہ بڑھ رہی ہیں، بہت زیادہ پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا بزنس ہے سر، یہ اس کو کسی صورت بھی نہ یہ دونوں سائڈز پہ کسی سطح پہ بھی یہ کفر و ایمان کی جنگ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے یا عوام کا کوئی ایشو ہے۔ اس میں صرف اور صرف پیسہ اور ڈالر انوالو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انٹرنیشنل سطح کے اوپر آپ دیکھیں تو یوان کا ایک سین چل رہا ہے، اور ایک ڈالر کی، یہ دو کرنسیاں نے ان دی بھی لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ مل ملا کے جو نقصان ہو رہا ہے وہ سر ان لوگوں کا ہو رہا ہے جن کا اس جنگ میں کوئی تعلق واسطہ نہیں، کوئی قصور نہیں ہے۔ مثلا پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے، ساڈا صرف ہے قصور ہے کہ اسی چاہنے صلح ہو جائے۔ اسی طرح یورپ میں جو حالات بنے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں صلح ہو جائے۔ اور باقی دنیا میں بھی آپ دیکھیے چین کے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے، چین بالکل کسی صورت جنگ نہیں چاہتا، مگر ظاہر ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، وہ بھی سفر کر رہا ہے۔ تو یہ سب طرف جو ہے نا یہ ایک معاملہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف ایک شخص ہے جناب، اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور دوسرا شخص جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سیتن یاہو ہے۔ وہ ایک غلاظت، مجسم غلاظت جو ہے سیتن یاہو، یہ مل کے دو شخصیات نے پوری دنیا کو ایک ایسے یعنی عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی انہیں ڈالر کتنے لے کے جانے ہیں، 80 سال دے ہو گئے نے، پر انہوں دی حوث نہیں پہ مر دی، اور اربوں خربوں ڈالر کے آلریڈی مالک ہیں۔ اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں لے کے جائیں گے اتنا پیسہ۔ مباشر صاحب، بٹ صاحب نے بات کی ہے کہ کہیں بہت زیادہ مالی فائدہ ہو رہا ہے اور کہیں نقصان ہو رہا ہے۔ جب نقصان کی بات کرتے ہیں اس جنگی صورتحال کی، تو یو اے ای جہاں لوگ مستقبل کا خواب سجائے سرمایہ کاری کرنے جاتے تھے، جہاں جو ہے نا وہ سیٹل ہونے جاتے تھے، آج کوئی بینک کرپسی کی بازگشت ہے؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یو اے ای نے آفیشلی پرسوں امریکہ کو کہا ہے ان کی کرنسی سواپ کر دے۔ یہ میں آپ کو کانسیپٹ سمجھا دوں کہ بیسیکلی ان سے لوگ ڈالر مانگ رہے ہیں، جنہوں نے ڈالر انویسٹ کیے ہیں وہاں پہ بینکوں سے، جو لوگ نکال رہے ہیں ڈالر نکال رہے ہیں، ورنہ درہم جو ہے وہ فکسڈ ہے ڈالر کے ساتھ 3.67 پہ ہے درہم جو ہے $1 کے لیے، لیکن لوگ درہم نہیں لے رہے۔ تو یو اے ای گورنمنٹ کو بڑا پرابلم پڑ گیا، تو سینٹرل بینک نے ان کے امریکن گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہم نے تو ویلیو وہی رکھی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ فکس کیا ہوا ہے،
تو اب ہمیں ہماری کرنسی جرم لے کے ہمیں ڈالر دے دو، اس کے عوض اتنا ہی دے دو ہمیں ڈالر، کیونکہ ہم یہاں پہ ہمیں پیمنٹس کا پرابلم ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ یو اے ای جو کئی 1 ٹریلین ڈالر پچھلے سال امریکہ کو اس نے دیا یو اے ای نے اپنے دفاع کے لیے، اور بڑے خوش تھے یہ لوگ، یعنی اس ٹائپ کی پارٹی جو 1 ٹریلین ڈالر صرف ایک مد میں دے سکتی ہے، اور کہنے کو یہ 16% ان کے بجٹ کا ان کے دفاع پہ لگ رہا تھا۔ تو اب وہاں سے وہ اس حال میں آ گئے ہیں، اور حالت یہ ہوگی کہ 100 سے بڑے ہوٹلز ہیں وہ بند ہو گئے ہیں، جیسے برج العرب بھی ہے، برج خلیفہ ہے، یہ سارے ہیں، مالز ان کی بند ہو گئی ہیں، ایمریٹس مال وغیرہ، کیونکہ دیکھیں، اور سب نے کہا کہ جی رینوویشن کر رہے ہیں ہم، اور سب نے کہا کہ 18 مہینے تک ہماری رینوویشن ہوتی رہے گی، 18 مہینے کے بعد ہی اب کھولیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کو بڑا سیریس لاس ہو رہا ہے۔ $500 ملین روزانہ کا تو ان کا ٹورزم کی مد میں لاس ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو لاسز ہیں وہ الگ ہیں، جو فوڈ کاسٹ ہے، انفلیشن ہے، ایون پیٹرول مہنگا ہو گیا وہاں پہ لوکلی لوگوں کے لیے۔ تو یو اے ای ایک بڑا بریو فرنٹ تو دے رہا ہے، لیکن اس جنگ میں 2 لوگ جو بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ایران کے علاوہ، وہ ایک یو اے ای اور ایک اسرائیل ہے، اور باقی کویت اور بحرین وغیرہ وہ تو ایسے چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کی آواز ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا وہ ہیں بھی کہ نہیں بھی ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نہ بولو اور نہ بھگتو۔ یو اے ای جو ہے اس نے تو اٹیکس وغیرہ بھی کیے تھے ایران پہ، تو اس کے اوپر تو تلواریں لٹک رہی ہیں، تو کافی ان کے برا حال ہے جی اس وقت۔ اور صاحب آپ پلان کر رہے تھے یو اے وزٹ کرنے کا، یو اے کو نظر لگ گئی ہے، ایک انڈسٹری کو بھول رہے ہیں، ہوٹل انڈسٹری۔ جو پلان کردا ہے شیوانگی نو پلان کیتا سی، وہ بچاری مر گئی، پتہ نہیں وڑ گئی کسی جگہ جا کے، انہیں یو اے ای دا پلان کیتا ہے، یو اے ای بھی وڑ گیا۔ دیکھو میری گال سنو، ایڈ کر لینا، ایسے نہ کریں۔ دیکھیں مبشر صاحب نے مالز کا ذکر کیا، باقی کاروبار کا ذکر کیا، وہاں جو ایک بہت بڑی انڈسٹری وہ ڈانسر انڈسٹری ہے، تو وہ رقاصائیں دنیا بھر سے جاتی تھیں، اور بار صاحب بتا رہے ہیں آدھی کلبیں بھی بند ہو گئی ہیں۔ اچھا میں تے سچی گل ہے، قسم چوا لو پاویں بھاجی، میں تے کدی کسی کلب نہیں جے گیا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک پلان کیا تھا سر یہاں پہ ریڈ زون کے لوگوں کے ساتھ نعیم منیف نے کہ ہم انگلینڈ جائیں گے جنہیں، یہ سر پلان ہوا دسمبر دا، دسمبر لنگ گیا، جنوری لنگ گیا، فروری لنگ گیا، مارچ لنگ گیا، سر نہیں دیکھے جب تسی 2 باری امریکہ تو آئے ہو، 3 باری انگلینڈ تو آئے ہو بشر صاحب، اے بھائی ہے تو اسٹوڈیو تو باہر نہیں گیا سن لے کے جدو اٹھتا ہے سی کہانی کراندا ہے جدا حساب کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یو اے بر صاحب یو اے اب مبشر صاحب اصل میں گل ہے کہ یو اے ای کا جو برا حال ہوا ہے سو ہوا ہے، میرے لیے تو فکر مندی کی بات وہ 20-25 لاکھ پاکستانی ہیں جو وہاں پر بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو جن کا اب واپسی اگر ہوگی تو کس حالات میں ہوگی، یہاں پر 20-25 لاکھ فیملیز ایکچولی سمجھیں کہ وہ بے روزگار ہو جائیں گی۔ نہیں اتنا نہیں ہے، تقریباً 10-1 لاکھ ہے، 20-25 لاکھ نہیں ہے، میرے خیال ہے 10 سے 11 لاکھ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری ایک بات سنیں، یو اے ای ویسے ہی ان کو نکال رہا تھا، نہیں ہے لیکن اللہ رحم کرے گا، میں آپ کو بتاؤں کہ یو اے ای ویسے ہی ان کو نکال رہا تھا۔ یو اے ای کے انڈیا کے ساتھ جو روابط ہے نا، وہ آپ کی سوچ ہے، انڈیا اور اسرائیل وہ اس کے بڑے بھائی ہیں، تو پاکستان سے تو اس نے دشمنی دکھانی ہے۔ نہیں پاکستان کے بعد وہ دشمنی پچھلے 4-5 سال سے کر رہا ہے، وہ آج کی تو نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں پتہ ہے اس بات کا، لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرا رونا نا مبشر صاحب ہو رہے، میں کہہ رہا کہ جنہاں دا قصور کوئی نہیں بھگت دے پے نے جنگ نو، جنہاں نے چھیڑی ہو تو سون کر رہے ہیں، اور ان کو انہوں نے سلوٹ واجے رہے، انہوں نے انتظار ہو رہے ہیں کہ جناب وہ کس لے آن گے، جہاز اتر گیا نہیں اتر گیا، ٹر پے نہیں ٹر پے،